یا باری تعالی عثمان میرے اور تیرے کام میں لگا ہوا ہے، اس بدر کے غازیوں کا مقام اور مرتبہ عثمان کو بھی عطا فرما۔ اس لیے جب مال غنیمت آیا تو حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے مال غنیمت میں سے حضرت عثمان کو بدر کا حصہ دیا۔ کیوں؟ شریک نہ ہونے کی وجہ بزدلی نہیں تھی، اللہ کے نبی کی بیٹی عثمان کے گھر میں تھی اور وہ بیمار تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، آپ کے حکم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان کو بڑے عجیب عجیب مقام حاصل ہیں۔ جنگ تبوک جیش العسرہ کے نام سے، کیونکہ ایک تنگ دست حالت کے اندر اس جنگ کا جو ہے وہ ظہور ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، بئر روما جس نے بھی من یحفر بئر رومۃ فلہ الجنہ، بئر روما جس نے بھی خریدا، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، مسلمانوں کو ایمان لانے کی وجہ سے پانی بند کیا ہوا تھا، مسلمانوں کو اس کنویں سے پانی نہیں بھرنے دیتا تھا۔ آپ نے جب یہ فرمایا، عثمان غنی نے وہ کنواں خریدا۔ سخاوت دیکھیں، آپ نے یہودیوں کو منع نہیں کیا کہ تم پانی نہ پیو، فرمایا تم بھی پیو، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جس نے مسلمانوں کو پانی پلایا تھا اس کو 40 دن پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا۔ 40 دن مدینے کے اندر پیاسا رکھ کے شہید کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے، 100 گھوڑے حاضر کیے، 300 اوقیہ چاندی اللہ کے نبی کی جھولی میں ڈالی، 1000 دینار لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں امٹ دیا، انڈیل دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے اس تنگ ماحول کے اندر جب عثمان کی سخاوت کو دیکھتے ہیں، آسمان کو بھی دیکھتے ہیں، اور جھولی میں پڑے ان دیناروں کو اٹھا کر آپ ہاتھ سے یوں دوبارہ جھولی کی طرف پھینکتے ہوئے ایک ہی جملہ دہراتے ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد گناہ بھی کرے اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھے گا۔ یہ مقام تھا ان کا، اگر عثمان گناہ بھی کرے گا آج اللہ ایسا خوش ہوا ہے کہ اس کے بعد اس کا کوئی عمل بھی اس کو نقصان نہیں دے گا، بلکہ نیکی بن کے اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے گا۔ وہ عثمان جس کے مہینے میں ہم خوشی کرتے ہیں، شادی میں نکاح کرنا منع نہیں ہے، لیکن جتنی شادی حضرت عثمان کے اس شہادت والے مہینے میں کرتے اتنی محرم میں بھی کرنی چاہیے۔ محرم میں شادی حضرت علی نے کی ہے حضرت فاطمہ سے، محرم میں کی ہے۔ محرم میں شادی کرو تو اولاد حسن اور حسین جیسی ہوتی ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نہیں، محرم میں جو شادی کرتا ہے اس کی اولاد کاڑی ہوتی ہے، لولی ہوتی ہے، لنگڑی ہوتی ہے۔ یہ جو ٹھوک رہے ہوتے ہیں محرم میں، اس میں تو جتنے ذاکر حرامی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ صحابہ پر جو تبرہ کرتے ہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جائز کام کو حرام کہہ دیتے ہو، ناجائز کو تم جائز کر دیتے ہو۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور طریقہ وہ آپ کی امت کے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ جو کام نبی نے کیا وہ آپ کی امت کے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ بھائی رکھتا ہے۔ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جو آپ کا نکاح ہوا وہ محرم کے مہینے میں ہوا ہے، پھر محرم میں نکاح کرنا کیسے ناجائز ہے؟ کوئی ناجائز یا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے ناجائز ہے تو پھر ربیع الاول میں کیسے جائز ہو گیا؟ اس میں رسول اللہ دنیا سے گئے۔ پھر ذی الحج میں کیسے جائز ہو گیا؟ اس میں عثمان غنی دنیا سے گئے۔
پھر رجب کے اندر کیسے جائز ہو گیا؟ امیر معاویہ دنیا سے گئے۔ جمادی الثانی میں کیسے جائز ہو گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے گئے۔ رمضان میں کیسے جائز ہو گیا؟ حضرت علی دنیا سے گئے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر نکاح نہیں ہو سکے گا، پھر آپ قمیض اتار کے گھومتے رہیں، ہوگا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے شریعت کو اور دین کو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دین واحد ایک ایسا عنوان ہے جس کو بغیر سیکھے ہر آدمی اپنے اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے بیان کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی گاؤں سے آیا، غریب تھا، شہر میں کاروبار کیا، نوکری کی، 2 روپے ہو گئے، 2 روپے اس کے پاس اچھے آ گئے، دولت آ گئی۔ اب وہ جو شریعت بیان کرتا ہے نا، وہ اس گھمنڈ سے کرتا ہے، دولت کے گھمنڈ سے۔ ہمارے خیال میں یہ جو عورت کے یہ پردے کی باتیں ہیں، یہ عورت کی آزادی کے خلاف وہ اس طرح کرتے۔ سن 65 تک اور انگریز معاشرے میں سن 75 تک انگریز عورت کا لباس بھی یہاں سے لے کر پاؤں تک پورا ڈھکا ہوتا تھا، لیکن سب سے جو بنیادی طور پر مسلمان کو خراب کرنے کے لیے جس چیز پر اسلام دشمنوں نے غور کیا نا، وہ حیا اور پاک دامنی ہے۔ اس پر غور کیا ہے۔ جس معاشرے میں حیا اور پاک دامنی نہیں ہوگی نا، وہ معاشرہ کتنا بڑا کلمہ گو کیوں نہ ہو، وہ ٹھس معاشرہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں۔ اور جس معاشرے میں حیا اور پاک دامنی برقرار ہو، اس معاشرے کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس بات کو اہل مغرب تسلیم کر چکے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان کے اندر میں الیاذ باللہ علمان الحفیظ داڑھی کاٹ کے پگڑی اتار کے ڈانسنگ کلب بناؤں، آپ مجھے روکنے کے لیے آئیں، ہمارے محلے میں نہیں کرو، تو مجھے گورنمنٹ پوری سیکورٹی دے گی۔ بھائی حرامیوں والا کام ہے، یہ کر رہا ہے اور آپ اس کو روک رہے ہیں، مجھے پوری سیکورٹی دے گی۔ لیکن اگر میں ایک دینی ادارہ بناتا ہوں تو وہی سیکورٹی مجھے روکنے کے لیے استعمال ہوگی۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ حیا والے کام کیوں کر رہے ہیں؟ ایک قانون ہے جو بنا ہے اور پچھلے 1 سال سے لاگو ہے۔ اسلام آباد کی سرزمین پر کوئی مدرسہ اب نہیں بن سکتا، کوئی مدرسہ نہیں بن سکتا، اسلام آباد سے باہر بن سکتا ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ یوں پھیلائیں گے۔ اب جو ہم نے قرضے لیے، ان قرضوں میں مطالبہ یہ ہے کہ یہ مدرسے جو ہے یہ گورنمنٹ کے انڈر ہونے چاہیے، بالکل مدرسے گورنمنٹ کے انڈر ہونے چاہیے، لیکن تب ہونی چاہیے جب گورنمنٹ شریعت کے انڈر ہو۔ گورنمنٹ شریعت کے انڈر نہ ہو، مدرسہ گورنمنٹ کے انڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ گورنمنٹ، کیونکہ ہمارے صاحب مرشد پیر وزیر اعظم صاحب وہ فرماتے ہیں، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ پر تو بڑے الزامات بھی ہیں، آپ نے اپنی جوانی ایسے گزاری ویسے گزاری، تو انہوں نے کہا اسی لیے تو میں میدان میں آیا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں تو ان سارے کاموں سے گزر کے آیا ہوں کہ ان میں کچھ بھی نہیں ہے، اب میں نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں۔ جیسے ایک آدمی ڈرائیور ہے نا، تو اب ظاہر ہے کہ آپ ڈرائیوری سیکھیں گے تو کسی ڈرائیور کے پاس جائیں گے،
اب جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ کہہ رہے تو ظاہر ہے میں ہی بتا سکتا ہوں، مغرب کو جتنے قریب سے میں نے دیکھا ہے اور کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ تو مسلمان معاشرے کو مغرب دکھانا فرض نہیں ہے، مسلمان معاشرے کو شریعت سکھانا ضروری ہے۔ تو گورنمنٹ کے اندر تب ہونا چاہیے جب گورنمنٹ خود شریعت کے انڈر ہو۔ جہاں گورنمنٹ شریعت کے انڈر نہیں ہے وہاں مدرسہ گورنمنٹ کے اندر ہونا یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اپنی اولادوں کو دینداری سکھائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ مسلمانوں جیسے ہم سال میں ایک تہوار عید کا مناتے ہیں، دیکھیں نا اس کے لیے کتنی تیاری ہوئی، کتنا ذہن پہ سوار ہوا، کتنا اس کے لیے کوشش کی، پھر اس کو جا کے ہم نے فرض کو پورا کیا۔ رمضان کے روزے رکھ کے ختم پر اختتام پر اگلے دن اللہ کی طرف سے عید کا دن مناتے ہیں، شکرانے کے ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اس سے ہمیں تہوار بچوں کو بتانا نہیں پڑتا ہے، بچے خود پوچھتے ہیں کل کیا ہے، کل عید ہے، کل عید ہے، کل عید ہے، کل پیسے لینے ہیں، کل یہ کرنے، کیا کہ یہ تہوار ہمارے اندر منایا جاتا ہے، باقاعدہ اس میں اس کے متعلق جو کام ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانا جائز نہیں ہے، نہ اور کسی صحابی کا دن منانا یہ جائز نہیں ہے، یہ نہ شریعت ہے۔ میں آپ کو 2 ٹوک بتا رہا ہوں، نہ شریعت ہے نہ جائز ہے۔ لیکن جب دشمن مقابلے پہ ہو، دشمن مقابلے پر ہو، تو وہاں ان حالات کے مطابق جس چیز کی مذمت اور جس کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہو اور وہ اسلام کی ایک بڑی بنیادی اہم شخصیت ہو، تو مسلمانوں کا کام بنتا ہے کہ وہ اس ہستی کے متعلق اپنے علاقوں میں پروگرام کرائیں، علماء کو بلائیں اور علماء کو بلا کے ان سے ایک کانفرنس کروائیں، ایک جلسہ کروائیں، جس پہ عنوان لکھیں کہ شہادت عثمان غنی، حضرت عثمان کون تھے۔ پھر آپ سب وہاں آ کر بیٹھیں، وہاں تشریف فرماؤ، اور وہاں بیٹھنے کے بعد آپ ان کی شہادت کو سنیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، وہ سنیں، ان کو پتہ لگے کہ حضرت عثمان کون ہے۔ ابھی اجتماع ہے، اب یہ تو شریعت میں اجتماع بھی جو ہے یہ بھی ثابت تو نہیں ہے سوائے حج کے، لازم بھی نہیں ہے، لیکن حالات کو دیکھا گیا، مسلمانوں کی کمزوریاں دیکھی گئی، ہیں مسلمان اور ان کو کلمہ بھی نہیں آتا ہے مسلمان نماز کا بھی پتہ نہیں ہے مسلمان غسل کے فرض بھی پتہ نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بات جو ہے وہ موبائل میں آ جاتی ہے۔ کل ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی، تو ایک شخص جو ہے وہ یہ جو مہنگے جانور ہوتے ہیں نا، 10 لاکھ کے، 15 لاکھ کے، 20 لاکھ کے لوگ لیتے ہیں جو بڑے بڑے، تو وہاں وہ پہنچ گئے، سر آپ قربانی کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی۔ سر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ قربانی کس نبی سے نسبت رکھتی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ آدم علیہ السلام سے رکھتی ہے۔ پہلے شخص نے یہ کہا، اس نے جانور کتنے کا لیے؟ 10 لاکھ کا، اور بے غیرت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قربانی نسبت کس سے رکھ رہی ہے۔ اس نے کہا آدم علیہ السلام سے رکھتی ہے۔ اس نے کہا ماشاءاللہ۔ وہ آگے گیا، دوسرے کو اس نے کہا سر کیا حال ہے، آپ قربانی کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہر سال کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے ہم کس نبی کے یاد میں؟ اس نے کہا یہ حضرت کے یاد میں ہم کرتے ہیں۔ وہ ہوشیار تھا تھوڑا،
تو اس نے کہا کون سے حضرت یہ نام بتاؤ اس حضرت کا. تو اس نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد میں کرتا. اس کو بھی نہیں تھا پتا. یعنی اس میں اس ویڈیو میں 10 سے 15 لوگوں سے اس نے پوچھا ہے. کسی نے کہا، ایک نے کہا ایوب علیہ السلام. اس نے کہا اچھا ایوب علیہ السلام. نے کہا نہیں یوسف علیہ السلام. یعنی وہ جن لوگوں کو اس نے دکھایا اس میں سے کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی نہیں لے سکا، اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی نہیں لے سکا. یہ جب الیکشن ہوئے، بلدیاتی الیکشن، اور یہ سندھ سے لوگ جو ہے وہ جیت کے یہاں جب لینے کے لیے آئے تو وہاں پہنچ گیا. وہ پوچھتا تھا کہ جی ہاں جی آپ کیا کہاں سے؟ جو میں ضلع دادو سے، ماشاءاللہ مجھے عوام نے چیئرمین منتخب کیا ہے. اس نے کہا جی آپ کو تیسرا کلمہ آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہمارے امام صاحب کو آتا ہے. بولے ہمارے امام صاحب کو تیسرا کلمہ آتا ہے. اس نے کہا امام صاحب کو نہیں تم کو آتا ہے؟ اس نے کہا ہم کو بھی آتا ہے. انہوں نے کہا سناؤ. اس نے کہا انہیں چھو بے عزتی کریں تو کیوں ہماری بے عزتی کر رہا ہے سب کے سامنے. اس نے کہا تو آپ سناؤ نا. تو اس نے کہا لا الہ محمد پاک رسول اللہ. لا الہ محمد پاک رسول اللہ یہ بھی کلمہ ہے لوگوں کا. یہاں ایک جماعت آئی تھی سال کی، وہ اس کے امیر صاحب میرے کو ایک پیدل جماعت تھی، کارگزاری سنا رہا تھا. اس نے کہا کہ ہم دادو کے اندر ایک جگہ پر گئے تو جمعے کا دن تھا، مسجد میں پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی نکلو ادھر سے، ہمارے کو ہم اجازت نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں چھوڑتے ہیں. کہ یار ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے ہیں. تبلیغیوں کے پاس بھی طریقے بہت ہیں. باہر سے فروٹ مروٹ لے کے آ گئے، امام صاحب کو جا کے ہدیہ دیا، مسواک دی. اس نے کہا تمہارے اندر کوئی عالم ہے؟ میں نے کہا عالم تو کوئی نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بس جمعہ پڑھ لو پھر جاؤ. انہوں نے کہا ہم نے شکر کیا بھائی، کیونکہ پیدل جماعت تھی اور آگے جو ہے نا دور دور تک کوئی مسجد تھی نہیں اور جمعے کا وقت نکل رہا تھا. ہم نے کہا جمعہ پڑھ لیں. کہتے ہم وضو وغیرہ غسل وغیرہ کر کے جا کے بیٹھ گئے. تو وہ امام صاحب جو ہے نا وہ آیا، داڑھی اس کی بالکل کٹی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی. اب وہ امام صاحب نے اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ڈنڈا پھینک دو. وہ عصا جو تھا نا ان کے ہاتھ میں، یہ پھینک دو. موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا. وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا، اتنا بڑا ایسے سانپ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اس کو پکڑو. پھر موسیٰ علیہ السلام ڈرے، نہیں پکڑتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ پکڑو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پکڑا، ڈر گئے. پھر اللہ تعالیٰ جلال میں آئے گا اور جلال میں آ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربی زدنی، موسیٰ زد نہ کر، پکڑ. ربی زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر. اس نے کہا ربی زدنی، موسیٰ زد نہ کر، اس کو پکڑ. تو ایسے بے ایمان ہے. اس نے پہلے اس لیے پوچھا کہ تم میں کوئی عالم تو نہیں ہے تاکہ میں اپنی کرتب لگاتا رہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا. ربی زدنی، موسیٰ زد نہ کر. تو ایسے بے ایمان بھی ہیں. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، دین سے نسبت قائم رکھے. اللہ رب العزت جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.